ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار پیدا ہوئے، پھر وہ کاٹ کے الو کے مانت اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے؟ یقین کے ساتھ تو اس وقت کوئی بات کی جا سکتی ہے اگر میں یقین کے ساتھ تو اس وقت کوئی بات کی جا سکتی ہے اگر میں نے پچھلی موٹر سائیکل والے کو بہت قریب سے یہ واردات کرتے دیکھا ہو۔ وہ معتدل انداز میں بولا، جائے بکوا اور منی بس کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ میں کسی چہرے کو بھی واضح طور پر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر دن کا وقت ہوتا یا سڑک کے اس حصے پر اسٹریٹ لائٹس نصب ہوتی تو شاید میں قدرے بہتر اندازہ قائم کر لیتا۔ رات کی تاریکی اور منی بس کی ہیڈ لائٹس کی محدود روشنی میں بکوا کی رات میں نے ندی کے پل پر جو منظر دیکھا وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیں تو معذرت ہی کر سکتا ہوں۔ معذرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اسحاق صاحب، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، اس کی بجائے آپ ایک اور کام کریں۔ کون سا کام؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ آپ ملزم کو غور سے دیکھیں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس نے بغور میرے موکل کو سر تپا گھور کر دیکھا، پھر اپنی آنکھوں کا زاویہ میری طرف موڑتے ہوئے بولا، جی کیا آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ وقوع کی رات مقتول مورز پر فائرنگ اسی نوجوان نے کی تھی؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا، مجھے گواہ سے کچھ اور نہیں پوچھنا جناب عالی۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، نمبر 1، استغاثہ کا گواہ میرے موکل کے اس کیس میں ملوث ہونے کے بارے میں پر یقین نہیں ہے۔ نمبر 2، آلہ قتل دستیاب نہیں ہو سکا اور گواہ نے کسی کو آلہ قتل ندی میں پھینکتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ نمبر 3، پچھلی موٹر سائیکل پر جو 2 افراد سوار تھے ان میں سے ایک میرا موکل تھا اور اس بات کا استغاثہ کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ نمبر 4، یہ امر بھی واضح نہیں ہے کہ موٹر سائیکل سواروں میں سے کسی نے فائرنگ کی اور کون ڈرائیونگ کرا تھا، کیونکہ ان دونوں کا کوئی سراغ کہیں نہیں ملتا۔ لہٰذا میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، لہٰذا میں نہایت ہی ذمہ داری اور دعوے کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے موکل کا قتل کی اس واردات سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اسے ایک گہری سازش کے تحت اس مقدمے میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وقوع سے چند روز قبل مقتول سے ہونے والے جھگڑے میں میرے موکل نے جو دھمکی امیز الفاظ استعمال کیے تھے، پولیس نے انہی کی بنیاد پر اس کیس کی عمارت کھڑی کی ہے، جبکہ وہ محض جذباتی ڈائیلاگ تھے۔ جب کوئی انسان کسی سے پٹتا ہے تو وہ جواباً اپنا غصہ نکالنے کے لیے اسی قسم کی دھمکیاں دیتا ہے۔ استغاثہ کی عمارت کی بنیاد میں ان دھمکی امیز جملوں کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ وکیل استغاثہ نے مخالفانہ انداز میں کہا، وقوع کی رات لگ بھگ 11 بجے ملزم کو مقتول والی وائن شاپ کے سامنے مشکوک انداز میں ٹہلتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ اس نے 1-2 مرتبہ دکان کے اندر بھی جھانک کر دیکھا تھا۔ اس کے تیور بڑے خطرناک نظر آتے تھے۔ مورس تو اس دنیا سے جا چکا ہے، لیکن ملزم کی ان مشکوک حرکات کی گواہی نیلسن اور روکی دے سکتے ہیں۔ وہ دونوں بھی اس وقت وائن شاپ میں موجود تھے۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے تھما، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تھوڑی دیر تک مشکوک انداز میں وائن شاپ کے سامنے منڈلانے کے بعد ملزم اپنے دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ایک طرف نکل گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جب نیلسن اور راکی گواہی دینے عدالت میں آئیں گے تو میں ان سے اس اجنبی شخص کے بارے میں ضرور دریافت کروں گا جو وقوع کی رات میرے موکل کے ہمراہ وائن شاپ کے سامنے مشکوک انداز میں منڈلاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ میں نے بڑی رسان سے کہا، اجنبی شخص کے الفاظ میں نے اس لیے استعمال کیے ہیں کہ اگر استغاثہ تو ملزم کے علاوہ مرد مذکورہ کو بھی عدالت میں گھسیٹ لیا جاتا۔ یہ حقیقت تو اپنی جگہ مسلم ہے ہی۔ وکیل استغاثہ اپنے موقف میں زور بھرتے ہوئے بولا، اس کے علاوہ بھی ایک نہایت ہی اہم نقطہ ملزم کے جرم کی گواہی دیتا ہے۔ مثلاً کون سا نقطہ؟ جج نے آنکھیں سکیڑ کر وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ ملزم وقوع کی رات 10 بجے اپنے گھر سے نکلا تھا، وکیل استغاثہ نے جیسے کسی عظیم راز کی نقاب کشائی کرتے ہوئے کہا، اور اس کی واپسی لگ بھگ رات 1 بجے ہوئی تھی۔ 11 بجے کے قریب وہ مقتول کی وائن شاپ کے سامنے موجود پایا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے 2 گھنٹوں کا حساب کہیں نہیں ملتا۔ وکیل استغاثہ نے بڑے چبھنے والے انداز میں بات مکمل کی تو میں نے اسے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ میں نے قدرے جارحانہ لہجے میں کہا، میرے فاضل دوست، اگر استغاثہ کو ملزم کی 2 گھنٹے کی مصروفیات کا حساب نہیں مل سکا تو اس کا یہ مطلب کس طرح انکار لیا گیا کہ وہ اس دوران میں قتل کی کسی واردات میں ملوث تھا؟ تو پھر وہ کہاں تھا؟ وکیل استغاثہ نے اکھڑے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ یہ رمضان کریم کا مبارک مہینہ ہے، میں نے وکیل سرکار کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کسی مسجد میں عبادت کی غرض سے 2 گھنٹے گزار کر آیا ہو۔ آپ تو اتنے وثوق سے یہ بات کہہ رہے ہیں جیسے اس رات آپ بھی ملزم کے ساتھ مسجد میں عبادت کرنے گئے تھے۔ وکیل استغاثہ نے مجھ پر گہری چوٹ کی۔ آپ کا وثوق تو مجھ سے 1000 گنا زیادہ ہے میرے فاضل دوست۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں اس کے وار کو الفاظ کی ڈھال پر روکا، پھر جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا، بلکہ آپ نے تو اپنے وثوق کو باقاعدہ تحریری شکل بھی دے ڈالی ہے جس کا نام استغاثہ رکھا گیا ہے۔
جو اس امر کی تصدیق کرتا ہے کہ وقوع کی رات 11 اور 1 بجے کے درمیانی 2 گھنٹے آپ نے ملزم کی معیت اور صحبت میں گزارے تھے، جبھی آپ کو یقین ہے کہ انہی 2 گھنٹوں کے دوران میں ملزم نے مقتول مورس کو موت کے گھاٹ اتارا تھا جبھی آپ کو یقین ہے کہ انہی 2 گھنٹوں کے دوران میں ملزم نے مقتول مورس کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، کہیں آپ قاتل والی موٹر سائیکل تو ڈرائیو نہیں کر رہے تھے؟ یہ میری جانب سے ایسا بھرپور حملہ تھا کہ وکیل استغاثہ کی سوچ کی ایسی کم تیسی ہو گئی۔ حالانکہ میں نے تو بڑے سیدھے سادے انداز میں اس کی بات کا جواب دیا تھا، لیکن ان الفاظ ایسے زہریلے اور تنزیلے تھے کہ اس کے تن بدن میں آگ لگی، اور یہی میرا مقصد بھی تھا۔ اس سے پہلے کہ ہمارا یہ کلیش کوئی خطرناک رخ اختیار کر لیتا، جج نے فوراً مداخلت کی اور گھمبیر انداز میں مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، استغاثہ کی جانب سے ابھی تک ایسا کوئی واضح ثبوت فراہم نہیں کیا گیا جو ملزم کی جائے وقوع پر موجودگی کو ثابت کرتا ہو۔ کیا آپ کوئی ایسا ٹھوس ثبوت پیش کر سکتے ہیں جو وقوع کی رات ملزم کو 11 سے 12 بجے کے درمیان جائے واردات سے کہیں دور موجود ثابت کر سکے؟ ملزم کو اپنے دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر جائے وقوع کی جانب روانہ ہوتے دیکھا گیا تھا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وکیل استغاثہ بول اٹھا، استغاثہ کا گواہ نیلسن اپنی گواہی میں اس حقیقت کا اعتراف کرے گا۔ ویری گڈ۔ جج نے اس بات میں گردن ہلائی اور پھر استغاثہ کے گواہوں کی فہرست پر نگاہ ڈالنے کے بعد وکیل استغاثہ سے پوچھا، آپ نیلسن نامی اس گواہ کو عدالت میں کب پیش کریں گے؟ آئندہ پیشی پر جناب عالی، وکیل استغاثہ نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ اوکے، جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، ناؤ یور ٹرن مسٹر بیگ۔ میں نے جواب میں ایک شعر پڑھ ڈالا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ اپنی بات کی وضاحت کر دیں بیگ صاحب، جج نے مجھ سے کہا۔ اگرچہ عدالت تو آپ کے شعر کا مفہوم بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ گئی ہے، لیکن سامعین میں سے ہو سکتا ہے چند کے پلے کچھ نہ پڑا ہو۔ اس موقع پر وکیل استغاثہ ایک لمحے کے لیے نہیں چوکا اور اس نے فوراً مجھ پر وار کر دیا۔ میرے فاضل دوست کو اپنی علمیت جھاڑنے کا بہت شوق ہے۔ ابھی تو شکر کا مقام ہے کہ انہوں نے اردو کے شعر میں صرف لفظ فارسی استعمال کیا، ورنہ یہ تو فارسی کے پورے شعر، اور اگر بس چلے تو مکمل گلستان بوستان بھی کوٹ کرنے سے باز نہیں آتے۔ جج نے وکیل استغاثہ کے اس عامیانہ اور بے محل تبصرے پر توجہ نہیں دی اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جی بیگ صاحب۔ میں نے معتدل لہجے میں کہا، جناب عالی، ملزم اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہے، مجھے اس کی 2 گھنٹے یا گھنٹے کی مصروفیات کی وضاحت کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو موکل سست اور وکیل چست والی بات ہو جائے گی۔ کیوں نہ اس سوال کا جواب ملزم ہی سے لیا جائے؟ بڑی مناسب بات ہے، جج نے میری تائید کرتے ہوئے کہا، پھر ملزم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، وقوع کی رات 11 اور 1 بجے کے درمیان کا وقت تم نے کہاں گزارا تھا؟ ملزم نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر ٹھہر کر بتانے لگا، جناب عالی، عدالت میں جس شخص کا کئی بار ذکر ہو چکا ہے اسے میرا ساتھی بتایا گیا، وہ دراصل میرا دوست زاہد ہے۔ ہم بہت گہرے دوست ہیں، اور میں معزز عدالت کو جو کچھ بتانے جا رہا ہوں، اگر اس میں سے کسی بات کا یقین نہ آئے تو اس کی تصدیق کے لیے زاہد کو عدالت میں بلا کر اسے پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے۔ زاہد طارق روڈ کے کمرشل علاقے میں رہتا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے سانس لینے کو رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، زاہد ہر سال رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر فوڈ سٹال لگاتا ہے، جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں۔ طارق روڈ کی طرف شاپنگ کی غرض سے جانے والوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ وہاں ان دنوں میں پاکستانی اور کانٹیننٹل کھانوں کی ایک پوری فوڈ اسٹریٹ آباد ہو جاتی ہے، جو سر شام آغاز ہو کر رات گئے، بلکہ آخری 2-3 دنوں میں تو اذان فجر تک چلتی ہے۔ شاپنگ کے لیے ادھر کا رخ کرنے والوں کی خاصی گہما گہمی ہوتی ہے اور کھانے پینے کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے، لیکن طارق روڈ کی فوڈ اسٹریٹ کا زیر سماعت کیس سے کیا تعلق ہے؟ وکیل استغاثہ نے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یہ تم نے کون سی کہانی سنانا شروع کر دی ہے؟ میں تو وہ کہانی سنا رہا ہوں جناب جو اس کیس سے گہرا تعلق رکھتی ہے، ملزم عاقل نے بڑے اعتماد سے کہا، اور یہ کہانی ہی جائے وقوع سے میری عدم موجودگی کو ظاہر کر کے مجھے بے گناہ ثابت کرتی ہے، لہٰذا اگر آپ میرے بیان کے دوران میں رکاوٹیں کھڑی نہ کریں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ملزم نے بڑے خوبصورت انداز میں وکیل استغاثہ کو کارنر کر دیا تھا۔ وہ تل ملا کر رہ گیا، تاہم منہ سے کچھ نہیں بولا۔ ملزم نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، عید کی آمد سے پہلے رمضان کے آخری عشرے میں ہمارے علاقے میں بڑی رونق اور گہما گہمی ہوتی ہے، لہٰذا اس سال میں نے بھی فوڈ اسٹال لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے زاہد سے درخواست کی تھی کہ وہ ہمارے علاقے میں آ کر فوڈ اسٹال کے لیے کسی اچھی سی لوکیشن کا انتخاب کرے۔ وقوع کی رات وہ اسی غرض سے میرے پاس آیا ہوا تھا۔ ہم علاقے کے مختلف حصوں کا گھوم پھر کر جائزہ لے رہے تھے۔ اس دوران میں ہم اخبار کے آفس کی طرف بھی آئے۔ وائن شاپ بھی ادھر قریب ہی واقع ہے۔ زاہد کو یہ بات معلوم تھی کہ چند روز پہلے وائن شاپ کے انچارج مورس سے میرا جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اسے مورس کی جھلک دکھاؤں، پتہ تو چلے آخر وہ کون سورما ہے۔ میں زاہد کے ساتھ وائن شاپ کے سامنے پہنچا اور شاپ کے اندر جھانک کر اسے مورس کی شکل دکھا دی، پھر ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے تھے۔ جب تم نے وائن شاپ کے اندر جھانک کر مقتول کو دیکھا تو اس وقت لگ بھگ رات کے 11 بجے تھے۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، اس کے بعد کا وقت تم لوگوں نے کہاں گزارا؟
زاہد کو بھوک لگ رہی تھی، ملزم نے بتایا۔ ہمارے علاقے میں عمدہ نہاری کا ایک ہوٹل ہے، میں زاہد کو وہاں لے گیا تھا۔ ہم کم و بیش 1 گھنٹہ اس ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ اس ہوٹل کا ویٹر نذیر احمد اس بات کی گواہی دے سکتا ہے۔ ہم نے خوب سیر ہو کر نہاری روٹی کھائی، پھر برابر میں پٹھان کے ہوٹل سے دودھ پتی پی۔ اس کے بعد میں زاہد کو اپنی موٹر سائیکل پر تارک روڈ چھوڑنے چلا گیا تھا۔ تارک روڈ سے واپسی پر جب میں گھر پہنچا تو رات کا 1 بج چکا تھا۔ جب تم زاہد کو تارک روڈ چھوڑنے گئے کیا وقت ہوا تھا؟ 12 سے تو اوپر ہی کا وقت تھا، ملزم نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے اس وقت رات کے 12:15 بجے ہوں گے، اور تمہارے علاقے سے تارک روڈ مشرق میں واقع ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اور جائے وقوع ندی والا وہ پل مغرب میں ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ کیا تم لوگ تارک روڈ جانے کے لیے ندی کی طرف سے تو نہیں نکلے تھے؟ میں نے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جناب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ یہ تو سراسر حماقت ہوتی، اگر ہم ندی والے راستے کی طرف سے بائک نکالتے تو کبھی تارک روڈ نہیں پہنچ سکتے تھے، اور اگر گھوم پھر کر پھر پہنچنے کی کوشش کرتے تو رات کے 3-4 تو بج ہی جاتے، جبکہ میں رات 1 بجے واپس اپنے گھر پر تھا۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جناب عالی، ملزم کا تفصیلی بیان اور مصروفیات اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ وقوع کے وقت چائے واردات سے میلوں دور اپنے دوست کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھا نہاری روٹی کھا رہا تھا، لہٰذا قتل کی اس واردات میں ملزم کے ملوث ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ علاوہ ازیں اس تفصیل سے بہت سے ایسے امور کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ جو استغاثہ کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ مثلاً وقوع کی رات ملزم وائن شاپ کے سامنے بڑے مشکوک انداز میں ٹہل رہا تھا، اور اس نے بڑے خطرناک انداز میں ایک دوار شاپ کے اندر جھانک کر بھی دیکھا تھا، اور پھر اپنے دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر وہاں سے چلا گیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ بیگ صاحب، جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کیا آئندہ پیشی پر آپ ملزم کے دوست زاہد اور ہوٹل کے ویٹر نذیر احمد کو ملزم کے بیان کی تصدیق کے لیے عدالت میں پیش کر سکتے ہیں؟ بالکل جناب، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ضرور پیش کر سکتا ہوں۔ آپ بھی وکیل صاحب، جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ استغاثہ کے جو گواہ باقی بچے ہیں انہیں اگلی پیشی پر لے آئیں تاکہ اس کیس کا جلد از جلد فیصلہ سنایا جا سکے۔ وکیل استغاثہ نے جج کی ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئندہ پیشی پر سب سے پہلے صفائی کے گواہان یعنی ملزم کے دوست زاہد اور نہاری ہوٹل کے ویٹر نذیر احمد کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا، جن کے خلفیہ بیان اور ازاں بعد ان پر ہونے والی جرح سے ثابت ہو گیا کہ وقوع کی رات 11 اور 12 بجے کے درمیان میں میرا موکل جائے واردات سے 5 میل کے فاصلے پر اپنے دوست کے ساتھ موجود تھا۔ جائے وقوع سے اس کی عدم موجودگی اس بات پر دلالت کرتی تھی کہ قتل کی اس واردات میں وہ کسی بھی طور ملوث نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے 3 گواہ استغاثہ کی طرف سے پیش کیے گئے، جن میں وائن شاپ کا مالک مسٹر پیٹر اور دونوں ملازم راکی اور نیلسن شامل تھے۔ پیٹر کے بیان میں ایسی کوئی بات شامل نہیں تھی جو اس کیس میں کسی طرح معاون ثابت ہو سکتی۔ پیٹر کے بعد راکی اور نیلسن گواہی دینے کے لیے آئے۔ ان کے بیانات میں بہت کچھ مشکوک تھا، مثلاً یہ کہ ملزم اور مقتول کا جھگڑا ہوا تھا، جس میں ملزم نے مقتول کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھیں۔ پھر یہ کہ وقوع کی رات وائن شاپ بند ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ملزم اپنے ایک دوست کے ہمراہ شاپ کے سامنے بڑے مشکوک انداز میں ٹہلتے ہوئے دیکھا گیا تھا، اور اس نے 1-2 مرتبہ شاپ کے اندر جھانک کر بھی دیکھا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ البتہ نیلسن کا بیان اس حوالے سے قدرے مختلف اور اہمیت کا حامل تھا کہ اس نے ملزم اور اس کے دوست کو موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جائے وقوع کی طرف جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا، لہٰذا میں یہاں پر نیلسن کے بیان اور بعد ازاں اس پر ہونے والی جرح کا حوال ہی پیش کروں گا۔ وکیل استغاثہ نے اسے فارغ کیا تو جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ نیلسن کی عمر 25 کے قریب رہی ہوگی اور وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ میں نے اپنی جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، مسٹر نیلسن، آپ کو پیٹر کی وائن پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 5 سال، اس نے جواب دیا۔ اور مقتول مورس کب سے وہاں کام کر رہا ہے؟ مجھ سے 3 سال پہلے سے، اس نے بتایا، یعنی 8 سال سے۔ میری معلومات کے مطابق مقتول کی آپ کے ساتھ بڑی گہری دوستی تھی، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور آپ دونوں ایک دوسرے کے ذاتی معاملات سے بھی اچھی طرح واقف تھے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، واقعی ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ مجھے آپ کے دوست کی المناک موت کا بڑا دکھ ہے، میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن یہ سوال و جواب عدالتی کارروائی کا لازمی حصہ، لہٰذا آپ کو زحمت تو ہوگی، لیکن کوئی بات نہیں۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑا، آپ کو جو کچھ پوچھنا ہے ضرور پوچھیں۔ ان تکلفات سے مورس واپس تو نہیں آ جائے گا؟ بجا فرمایا آپ نے، جانے والے کو کبھی کوئی واپس نہیں لا سکتا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، البتہ اس کے بھیجنے میں جس کا ہاتھ ہو اسے قرار واقعی سزا تو دلوائی جا سکتی ہے نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ جواب دینے کی بجائے الجھن زدہ نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی ایکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم عاقل کو دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اپنے موکل کو سزا دلوانے کی بات کیوں کی ہے۔ یہ بات اس لیے بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی کہ در حقیقت میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ چند لمحات کے توقف کے بعد اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جی ہاں، بالکل ضرور۔
مورس کے قاتل کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ بات کے اختتام پر اس نے ایک مرتبہ پھر نفرت بھری نظروں سے ملزم عاقل کی طرف دیکھا۔ قاتل کو عبرتناک سزا دلوائی جا سکتی ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن اس کام میں آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ بولے ساتھ دیں گے مسٹر نیلسن؟ جی، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ صحیح ہے کہ مقتول غیر شادی شدہ تھا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مورس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ مقتول کی شادی نہیں ہوئی تھی، میں نے سرسری لہجے میں دہرایا، پھر سوالیہ نظروں سے گواہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن ایک جگہ بڑا زبردست معاشقہ چل رہا تھا، یہ معاملہ آپ سے چھپا ہوا تو نہیں تھا مسٹر نیلسن؟ جی، مجھے اس معاملے کی خبر تھی، گواہ نے جواب دیا۔ کیا اس لڑکی کا نام ایگنس تھا؟ جی ہاں، ایگنس اور مورس ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ جی ہاں، یہ ایک حقیقت تھی۔ ایگنس کا ایک کزن جوزف بھی اسے بہت چاہتا تھا، میں نے جرا کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے کہا، اور یہ جوزف مورس کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ بالکل درست بیان کر رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ جوزف اس معاملے میں مورس سے نفرت کرتا تھا، لیکن اس کا بس نہیں چلتا تھا کیونکہ ایگنس صرف اور صرف مورس ہی کو چاہتی تھی۔ جوزف کا بس نہیں چلتا تھا، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا، اور پھر ایک روز اس کا بس چل گیا۔ جی، کیا مطلب؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، کیا یہ درست ہے کہ جوزف کا اٹھنا بیٹھنا آوارہ اور اوباش قسم کے لوگوں کے ساتھ تھا؟ جی ہاں، یہ درست ہے۔ وہ کلائیوں اور گلے میں موٹی موٹی چینیں پہنے سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ کوئی کام کاج بھی نہیں کرتا تھا؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ استغاثہ کے گواہ نیلسن نے اس بات میں گردن ہلائی، اور یہی وجہ ہے کہ ایگنس اسے سخت ناپسند کرتی تھی۔ ایگنس جوزف کو سخت ناپسند کرتی تھی اور جوزف مورس سے نفرت کرتا تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر یکلت گواہ سے پوچھا، مسٹر نیلسن، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جوزف ہی نے مورس کو ٹھکانے لگا دیا ہو؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، جلدی سے بولا، میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب؟ آپ کچھ نہ کچھ تو کہہ سکتے ہیں، آخر آپ کو بھی اظہار خیال کا حق حاصل ہے، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ اس بات کے روشن امکانات تو ہیں نا کہ اپنی راہ صاف کرنے کے لیے جوزف نے مورس کو ایک طرف ہٹا دیا ہو؟ دیکھیں جناب، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ بے حد محتاط لہجے میں بولا، لیکن میں نے چونکہ جوزف کو یہ کام کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس لیے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے ملزم عاقل کو مورس کا قتل کرتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ میں یک بشک آپ سے تم پر آ گیا اور جارحانہ لہجے میں کہا، اس لیے تم ملزم کے خلاف گواہی دینے عدالت میں حاضر ہوئے ہو؟ وہ ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے ملزم کو قتل کی واردات کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وقوعہ کی رات تم لوگوں نے وائن شاپ کتنے بجے بند کی تھی؟ اس کی بات پر توجہ دیے بغیر میں نے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ 11:10 پر، گواہ نے جواب دیا۔ تمہارا ساتھی راکی اسی علاقے کا رہنے والا ہے جہاں وائن شاپ واقع ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جرا جاری رکھی۔ راکی اپنے گھر چلا گیا اور مقتول اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا، لیکن تم ادھر ہی وائن شاپ کے آس پاس گھومتے رہے ہے نا؟ نہیں جناب، بالکل نہیں، وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ میں ادھر ہی گھومتا رہا تھا؟ استغاثہ کے ایک دعوے سے تو یہی تاثر ابھرتا ہے۔ میں توقع کر رہا تھا کہ اس موقع پر وکیل استغاثہ ضرور بیچ میں چھلانگ لگائے گا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی اور تشویشناک سنجیدگی سے وہ میری جرح سماعت کرتا رہا۔ لگتا تھا اس کیس کے حوالے سے اس کے تازیانے ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ زاہد اور نذیر کی گواہی نے میرے موکل کو جس طرح بے گناہ ثابت کرنے کی راہ ہموار کی تھی، اس سے استغاثہ اور وکیل استغاثہ کی گویا کمر ٹوٹ گئی تھی۔ وکیل استغاثہ کی جانب سے تو کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا، لیکن استغاثہ کے گواہ نیلسن نے تعجب خیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، جناب آپ کس دعوے کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا، استغاثہ کا دعویٰ ہے کہ تم نے وقوعہ کی رات ملزم کو اپنے دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر مورس کے پیچھے جاتے دیکھا تھا۔ اگر تم وائن شاپ کے آس پاس نہیں گھوم رہے تھے تو پھر تم نے یہ منظر کیسے دیکھ لیا؟ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، وہ متذبذب انداز میں بولا۔ پھر کیا تمہیں الہام ہوا تھا؟ میں نے درشت لہجے میں کہا، مجھے یہ بات فاروق نے بتائی تھی، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ فاروق؟ کون فاروق؟ میں نے پوچھا۔ فاروق ایک کرائم رپورٹر ہے، نیلسن نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، وہ اسی علاقے میں رہتا ہے جہاں ہماری وائن شاپ ہے۔ فاروق کس اخبار کے لیے رپورٹنگ کرتا ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ اس نے جواب میں مجھے جس اخبار کا نام بتایا وہ وہی اخبار تھا جس کا بیورو چیف ڈاکٹر واحد تھا۔ میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، اگر اجازت ہو تو میں ملزم کے بھائی ڈاکٹر واحد سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ڈاکٹر واحد اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہیں؟ جج نے مجھ سے پوچھا۔ جی ہاں، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، میں نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ اجازت ہے، جج نے گمبھیر آواز میں کہا۔ ڈاکٹر واحد جج کے حکم پر وٹنس باکس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ نیلسن وٹنس باکس کے اندر موجود تھا۔ میں نے ڈاکٹر واحد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا فاروق نامی یہ کرائم رپورٹر آپ کے اخبار سے منسلک ہے؟ جی ہاں، وہ اسی اخبار کے اسٹاف کا حصہ ہے، ڈاکٹر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، لیکن میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔
ساری معلومات رکھنے کے باوجود بھی میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ کیا بات ہوئی ڈاکٹر صاحب؟ وہ اخبار کے سٹاف میں تو شامل ہے لیکن آپ کا اسے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے اس بیان کی تھوڑی وضاحت کریں گے؟ میں جس اخبار کا انچارج ہوں وہ صرف 2 صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں ہمارے علاقے ہی کی خبریں شائع ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ 2 صفحات ایک سپلیمنٹ کی طرح اسی اخبار کے ساتھ بلکہ اسی کے اندر نیوز سٹینڈ تک پہنچتے ہیں، اور اس سپلیمنٹ ٹائپ اخبار پر بھی اسی اخبار کی لو چھپی ہے جس کا یہ حصہ ہے، ڈاکٹر واحد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ استغاثہ کے گواہ نیلسن نے جس کرائم رپورٹر کا ذکر کیا ہے اس کا تعلق مذکورہ اخبار کے ہیڈ آفس سے ہے۔ وہ سلمان فاروقی کے لیے کام کرتا ہے جو کہ صحافتی بزنس میں میرے پارٹنر ہیں۔ اسی بنیاد پر میں نے کہا ہے کہ کرائم رپورٹر فاروق کا مجھ سے یا میرے اخبار سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر واحد سے میری گہری دوستی تھی، لہٰذا میں اس کے اخباری معاملات سے بھی تفصیلاً آگاہ تھا، لیکن عدالت کے سامنے بعض چیزوں کو ڈرامائی انداز میں پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ کا اپنا پرچہ یعنی کہ اخبار مارکیٹ میں لائے لگ بھگ 1 ماہ ہو گیا تھا، یعنی کہ وقوع کے وقت تک، لیکن تمام تر محنت اور توجہ کے باوجود بھی خاطر خواہ مثبت نتائج سامنے نہیں آئے تھے۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ سازش، اس نے مختصراً کہا۔ کیسی سازش ڈاکٹر صاحب؟ میں نے پوچھا۔ ہیڈ آفس میں کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ سلمان فاروقی صاحب میرے ساتھ مل کر بزنس کریں۔ وہ سلمان صاحب کو اپنی مٹھی میں رکھ کر دھیرے دھیرے کاٹنا چاہتے تھے۔ جب میں نے سلمان صاحب کے آفس کا یہ حال دیکھا تو ہمدردی اور دوستی میں انہیں مشورے دینے لگا۔ میرا یہ عمل سازشی لوگوں کو بالکل پسند نہ آیا اور وہ چپکے سلمان صاحب کے کان بھرنے لگے۔ اس نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، سلمان صاحب کو تو وہ لوگ میرے خلاف بھڑکا ہی رہے تھے، اس کے علاوہ بھی ان کی عملی کوششیں جاری تھیں۔ عملی کوششیں کیا مطلب؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ سلمان فاروقی صاحب کو صحافتی دنیا کا کوئی تجربہ نہیں ہے، وہ بتانے لگا، اس لیے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنے ہوئے ہیں جنہوں نے ایک موٹی مرغی سمجھ کر پہلے ہفت روزہ نکلوایا اور بعد میں سے روزنامہ میں تبدیل کرایا۔ مسلسل نقصان کے باوجود بھی وہ لوگ سلمان صاحب کو مستقبل کے سنہرے خواب دکھانے میں مصروف تھے۔ میں نے اس لیے کہا ہے کہ جب سے میں اور مجھ جیسے چند دوسرے لوگ سلمان صاحب کے حلقے میں آئے ہیں ان کے لیے کافی مشکلات کھڑی ہوگی، لہٰذا وہ لوگ پہلی فرصت میں مجھے سلمان فاروقی سے دور کر دینا چاہتے ہیں۔ اس دنیا میں یہ کھیل تماشے تو جاری ہی رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ خیر، آپ سازشی عناصر کی سازشوں کے بارے میں بتا رہے تھے، انہوں نے اب تک کیا نہیں کیا وکیل صاحب؟ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، کوئی ایک زیادتی ہو تو بتاؤں؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے فوراً اعتراض جڑ دیا۔ میرے فاضل دوست نے ایک نئی کہانی شروع کر دی ہے جناب عالی، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے ٹھوس الفاظ میں کہا، یہ کہانی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس بات کا پتہ چلانا بہت ضروری ہے کہ کرائم رپورٹر فاروق نے استغاثہ کے گواہ نیلسن کو مس گائیڈ کیوں کیا تھا۔ جب ملزم اپنے دوست کے ہمراہ مقتول کے تعاقب میں نہیں گیا تھا تو کرائم رپورٹر کو اس غلط بیانی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بیگ صاحب پلیز پروسیڈ، جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ میں دوبارہ ڈاکٹر واحد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ بتانے لگا، وکیل صاحب، کئی روز تک تو میرے والے 2 صفحات کے بغیر ہی اخبار ہمارے علاقے میں آتا رہا۔ میں نے سلمان صاحب سے شکایت کی تو انہوں نے کارروائی کر ڈالی، اخبار میرے علاقے میں پہنچنے لگا، لیکن ڈپو سے بنڈل جیسے بندھے ہوئے آتے تھے ویسے ہی نیوز اسٹینڈ کی بغل میں رکھے رہتے تھے۔ میری کوشش اور بھاگ دوڑ سے اخبار ڈسپلے ہونے لگا، لیکن اس طرح کے دوسرے اخبارات کے نیچے دبا کر۔ میرے رپورٹرز، فوٹوگرافرز اور اسٹاف کے دیگر افراد کو ورگلانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے سارے حالات کا مقابلہ کس طرح کیا ہے۔ یہ تو وہ سازشیں ہیں جو ہیڈ آفس کے لوگ کر رہے تھے تاکہ وہ سلمان فاروقی کو اپنی گرفت میں رکھ کر فائدے حاصل کرتے رہیں۔ میں نے کہا، کیا آپ اس امر پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ کرائم رپورٹر فاروق نے استغاثہ کے گواہ نیلسن سے دروغ گوئی کیوں کی؟ اس لیے کہ میرے سپلیمنٹ سے سب سے زیادہ تکلیف اسی شخص کو پہنچی تھی، ڈاکٹر نے زہریلے لہجے میں کہا۔ وہ کس طرح ڈاکٹر صاحب؟ میں نے استفسار کیا۔ فاروق بھی اسی علاقے کا رہنے والا ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ ایک اخبار کا کرائم رپورٹر ہونے کے ناطے یہاں کے مقتدر حلقوں، نیوز اسٹینڈ والوں اور ہاکرز وغیرہ پر اس کے اثرات ہیں۔ میری فاروق سے اور فاروق کی مجھ سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں، لیکن سلمان صاحب کی زبانی مجھے جو حالات پتہ چلے ہیں ان کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ فاروق کو میرے کام سے بڑا گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ سلمان فاروقی نے آپ کو ایسی کون سی بات بتا دی تھی؟ سلمان صاحب کے مطابق فاروق اپنے علاقے کا بیورو چیف بننا چاہتا تھا، ڈاکٹر وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن سلمان صاحب نے اس کی بات نہیں مانی اور مجھ سے پارٹنرشپ کر لی۔ سلمان صاحب کا یہ فیصلہ فاروق کو بہت ناگوار گزرا تھا، اس لیے اس نے میرے کام کی راہ میں مختلف انداز سے روڑے اٹکانا شروع کر دیے تھے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ فاروق نے استغاثہ کے گواہ نیلسن سے جو غلط بیانی کی، اس سے وہ کون سا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا؟ یہ تو اسے عدالت میں بلا کر ہی پوچھا جا سکتا ہے، ڈاکٹر واحد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے ڈاکٹر سے سوالات کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ جج تھوڑی دیر تک اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کو گھورتا رہا، پھر وکیل استغاثہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آئندہ پیشی پر کرائم رپورٹر فاروق عدالت میں حاضر ہو، اور بیگ صاحب
اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ جوزف نامی اس شخص کو عدالت میں لائیں گے جو مقتول سے شدید نفرت کرتا تھا؟ میں نے نہایت ہی احترام سے کہا، اگرچہ جوزف کو عدالت میں حاضر کرنا بھی استغاثہ ہی کے فرائض کا حصہ ہے، لیکن معزز عدالت کا حکم سر آنکھوں پر۔ جج نے اس بات میں گردن ہلائی اور عدالت برخاست کر دی۔ اگلی پیشی پر میں نے مقتول کے رقیب روسیہ کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر دیا۔ جوزف کے حلفیہ بیان نے اس کی جائے وقوع سے عدم موجودگی ثابت کرتے ہوئے اسے بے گناہ قرار دے دیا، لہٰذا عدالت نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ جوزف کو مورس سے جذباتی دشمنی ضرور تھی، لیکن وہ اس کی موت کا خواہاں ہرگز نہیں تھا۔ مورس کو پیش آنے والے واقعے کا اسے دلی افسوس تھا۔ وہ محبت میں حسد اور رقابت کا شکار ہو گیا تھا، تاہم ان کیفیات میں بھی اس نے کبھی مورس کی جان لینے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اس پیشی پر وکیل استغاثہ کرائم رپورٹر فاروق کو عدالت میں پیش نہ کر سکا۔ پتہ چلا کہ وہ اندرون سندھ ڈاکوؤں کی پناہ گاہوں کے حوالے سے کوئی خاص مہم سر کرنے گیا ہوا ہے۔ اس کے بعد والی 2-3 پیشیوں پر بھی وہ غیر حاضر رہا اور وکیل استغاثہ اس کی مصروفیات کے حوالے سے مختلف عذر گھڑنے میں مصروف نظر آیا تو میں نے جج سے کہا، جناب عالی، اب تک کی عدالتی کارروائی کے نتیجے میں میرا موکل اور اس کیس کا ملزم عاقل مکمل طور پر بے گناہ ثابت ہو چکا ہے، لہٰذا معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ اس بے قصور کو عدالتوں میں مزید گھسیٹنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ چنانچہ اس کی باعزت بریت کے احکامات صادر کرتے ہوئے اس کے خلاف دائر اس کیس کو فی الفور خارج کیا جائے۔ جج نے میری درخواست پوری توجہ سے سنی، پھر وکیل استغاثہ کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اگلی پیشی پر ہر صورت میں کرائم رپورٹر فاروق کو عدالت میں حاضر ہونا چاہیے، ورنہ اگلی پیشی پر ہر صورت میں کرائم رپورٹر فاروق کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے ورنہ ملزم کے حق میں فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد جج نے 7 دن کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی کی تاریخ آنے سے پہلے ہی فاروق کی خبر آ گئی اور وہ ایسی خبر تھی کہ اب اسے عدالت میں حاضر ہونے کی حاجت نہیں رہی تھی۔ وہ اس عدالت کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں کے فیصلے حتمی ہوتے ہیں۔ واقعات کے مطابق لینڈ مافیا کے ایک گروہ سے اس کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ کرائم رپورٹر ہونے کے ناطے اکثر جرائم پیشہ افراد سے اس کے رابطے استوار تھے اور وہ ہر ایک سے بھتہ بھی لیا کرتا تھا، لیکن لینڈ مافیا کے مذکورہ گروہ کے ساتھ اس کی ایسی بگڑی کہ انہوں نے چلتی ہوئی سڑک پر اسے گولیوں سے بھون ڈالا۔ موقع پر موجود افراد میں سے چند ایک نے ہمت کی اور اسے اٹھا کر قریبی اسپتال لے گئے، لیکن اس کی جان نہ بچائی جا سکی۔ اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں دیگر اعترافات کے ساتھ ہی اس نے مورس کے قتل کا اقرار بھی کر لیا۔ اس کی مورس کے ساتھ براہ راست کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اس نے یہ خونی ڈرامہ محض ڈاکٹر کے بھائی کو پھنسانے کے لیے کیا تھا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ڈاکٹر کا بھائی باعزت بری ہو کر گھر چلا گیا اور کرائم رپورٹر فاروق کو موت نے ایک ایسی عدالت میں پہنچا دیا جہاں صرف اور صرف انصاف ہوتا ہے۔